الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں۔ سوال ذکر سے ہی متعلق ہے اور یہ تھوڑا سا لینتھی سوال ہے، اس کو میں پورے کو پڑھتا ہوں، پھر آپ اس کا جواب بھی بے شک تفصیل سے دیجیے گا، کیونکہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختلف قسم کے ذہن کے اندر اب ہم پیدا کرتے ہیں اور ان کا دور ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ فرخندہ انجم میں لاہور سے یہ کہتی ہیں کہ شیخ کامل کا ذکر کس طرح سے ہے؟ کامل ذات تو صرف انبیاء کی تھی، اس لیے کنفیوژن ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث بھی انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ وضاحت پیش کرتی ہیں۔ میرا صوفیزم سے یقیناً کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا علم اس میں کم ہے، تصوف کبھی میرا پسندیدہ موضوع تھا، لیکن اس کی کچھ باتوں سے میرا اتفاق نہیں، کیونکہ دین آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کر دیا، اور خاص کر ان کے دور میں صوفیزم سے متعلق بھی کوئی شخصیت موجود نہیں اور نہ ہی کسی نے خود کو صوفی کہلوایا تھا۔ تصوف کا وجود کس طرح پیدا ہوا؟ یعنی کیا رسول اللہ کے دور میں ایجاد ہوا؟ اگر صرف افضل ذکر کرنے والا ہی صوفی کہلاتا ہے تو وہ یقیناً عمل بھی کرتے ہوں گے، اور انسان خطا کار ہے سوائے نبیوں کے، تو یہ کامل کیسے کہلاتے ہیں؟ اب نوافل اور نماز ایک افضل ذکر ہے، تو انسان کے خلوص میں یا دھیان میں کمی اگر ہو ہی جائے تو اس کے لیے بھی معافی موجود ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے۔ کمی کوتاہی اللہ سدھار دیتے ہیں، جب بندہ اپنے رب کی طرف جاتا ہے اسے کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں۔ اس پہ بھی حدیث موجود ہے کہ جب بندہ 4 قدم بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم بڑھاتا ہوں، اور جب وہ بازو پھیلاتا ہے تو میں اس کے بازوؤں میں سما جاتا ہوں۔ میں نے ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے، یہ خود پڑھی ہے میں نے۔ تو جب اللہ بندے کے لیے اپنے پانے کو اتنا آسان کرتا ہے تو نفس کو بھی پاک کرنے پر اختیار رکھتا ہے۔ اب جیسے مراقبہ بھی ایک ٹرم ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ اس سے بھی تزکیہ نفس نہیں ہوتا، اس کے علاوہ ضمیر بھی عطا کر دیا جو انسان کا تزکیہ کرتا رہتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ اگر کوئی غلط کام کیا جائے تو مومن کا دل اللہ کی طرف سے پریشان رہتا ہے، یہ بھی تزکیہ نفس کی ایک شکل ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو عطا کی گئی ہے۔ میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ جو بات بھی اذکار کے طور پر بتانی لازم تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے۔ نماز اور قرآن اصل اور افضل ذکر ہیں، اور عبادات میں ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بھی نہیں جا سکتے۔ اعتدال کا راستہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے۔ ہر بات پر معاملہ دین و دنیا کا بس احادیث و قرآن سے ثابت ہو چکا، اور اجتہاد کا راستہ بھی بتا دیا گیا، اور ہر شخص اپنی ثوابدید کے مطابق اس کا حق ادا کرتا رہتا ہے، چاہے کم یا زیادہ۔ اسی طرح سے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے، پھر تصوف کی کیا حیثیت ہے؟ بیٹی جزاک اللہ خیر، آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ ایک لیکچر ہے، سوال نہیں ہے، اور لیکچر سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کی، اور اکثر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نیک سمجھ دے۔ ایک بات آپ کو بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، کامل اللہ ہے، صحیح،
کامل ذات صرف اللہ کی ہے، تو پھر آپ نبی کو کامل کیوں کہتے؟ اللہ بحیثیت اللہ کامل ہے، نبی بحیثیت نبی کامل ہے، ولی بحیثیت ولی کامل ہے۔ صحیح یعنی کمال اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ کامل کا اشتراک آپ نبی تک تو لے گئے، لیکن آپ اللہ تک کیوں نہیں لے گئے؟ اللہ کامل ذات ہے، اصل کامل تو اللہ کی ذات ہے۔ اپنے شعبے میں نبی کو پورے وہ علوم دیے جاتے ہیں جو اس کی نبوت کے لیے چاہیے، اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کامل ہو۔ صحیح۔ نبی کے بعد جو نبی کے پیروکار ہوتے ہیں وہ کسی ایک شعبے میں کوئی کامل ہو سکتا ہے، نبی تمام شعبہ دین میں کامل ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ بعد کے لوگ کوئی محدث کہلایا، کوئی مفسر کہلایا، کوئی مفتی کہلایا، تو اپنے اپنے شعبے میں جب کمال کو پہنچتے ہیں تو ان کا کمال ان کی حیثیت کے لفظ کامل سے سارے کو آپ خلط ملط نہ کریں۔ اس لیے اہل اللہ بھی کامل ہوتے ہیں جو اپنے شعبے میں کامل ہوتے ہیں، وہ اپنی شان کے اپنی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ مطلب ایک مستری ہے، وہ اپنے شعبے میں اگر کامل ہے تو وہ کامل ہے۔ تو آپ اس کو آگے نہ لے جائیں نا۔ صحیح۔ ہر کوئی اپنے شعبے میں کامل ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق کامل ہے۔ بالکل صحیح۔ پہلی بات تو یہ صاف ہو گئی۔ صحیح۔ دوسری بات رہی کہ آپ نے کہا جی تصوف ثابت نہیں ہے عہد نبی، تصوف تو قرآن سے ثابت ہے۔ صحیح۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور قرآن نے 4 فرائض نبوت بتائے، یتلو علیہم آیاتہ ہی، اللہ کی آیات ان پر تلاوت فرماتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ پیغام پہنچایا، جس نے قبول کیا اس کا تزکیہ کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر انہیں قرآن پڑھاتے ہیں، والحکمہ، اور قرآن کی تفسیر و تعبیر بتاتے ہیں، حکمت دانائی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اس کا مطلب ہے تصوف تو تعلیم کتاب و حکمت سے تصوف کیا ہے؟ دل کی صفائی کرنا۔ صحیح۔ صفا سے ہے نا۔ بالکل۔ قرآن کریم کو جو ترجمے کیے گئے، عربوں کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی مادری زبان تھی۔ جب ریاستیں فتح ہوئیں تو پہلا ترجمہ میری سمجھ کے مطابق پرشیا میں ہوا۔ صحیح، فارسی میں ہوا۔ فارسی میں، ٹھیک ہے۔ فارسی والوں نے تزکیہ کو تصوف لکھ دیا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ وہ عربی لفظ تھا، تصوف فارسی لفظ ہے، صفائی کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ تزکیہ بھی یہی تھا کہ دل کو پاک کیا جائے۔ اب دل کیسے پاک ہوتے ہیں، صحابی کیسے بنے؟ بیک جنبش نگاہ۔ بے شک، بے شک۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پا کر صحابی بن گیا، اسے آپ صوفی کہیں گے؟ ایک بندہ جرنیل ہے، آپ کہتے ہیں یہ حوالدار تو نہیں ہے، اللہ اکبر، یا یہ سپاہی تو نہیں ہے۔ بھائی سپاہی وہ اس سے بڑے بہت اونچے عہدے پہ جرنیل ہے بھائی، بہت اونچے عہدے پہ۔ ہزاروں سپاہی اس کی کمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت جواب کہ جنرل کے ہوتے ہوئے اگر آپ کہیں کہ جی اس وقت میں یا وہاں پہ وہ ڈی ایس پی یا ایس پی یا وہ کرنل نہیں تھے، تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے۔ کوئی جواز نہیں۔ جواز کہیں جی صحابہ صوفی نہیں تھے، یہ کیا بات کرتے؟ صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی ان کی جوتیوں کی خاک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تزکیہ تصوف نہیں تھا تو کیا تھا؟ صحیح، دلوں کی صفائی تھی، اور یہ پہلا فریضہ نبوت ہے۔ اس لیے اس کمال سے یہ حضور نے کیا کہ جو ایک نگاہ میں آ گیا وہ صحابی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ نے کوئی 6 نمازیں یا 7 نہیں پڑھی، وہ اور کوئی قرآن ان کا نہیں تھا، اور طریقے یہی تھا جو ہم کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ ہم پر وہ اثر کیوں مرتب نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ کیفیت پا گئے حضور کی نگاہ پاک سے جو دل میں، تو جو ان کا مقام و مرتبہ، جو ان کا شعور، جو ان کی سمجھ، جو ان کا کردار، جو ان کا عمل تھا، وہ ان کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو مراقبہ پہ اعتراض ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں ذکر کرتے ہیں۔
آدمی کی تین ہی حالتیں ہیں، یا کھڑا ہے چل رہا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہوا ہے۔ فرمایا ہر حال میں ذکر کرتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ذکر سے تفکر پیدا ہوتا ہے، صحیح، یعنی سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ارض و سما کہاں سے آئے، کس نے بنائے، ان میں کیا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا تعداد سیل ہیں جن سے مل کر زمین بن گئی، پہاڑ بن گئے، دریا بن گئے، بادل بن گئے، آسمان بن گئے۔ یہ کیسے آ گئے، کس ترتیب سے کس نے جوڑے کہ ایک ترتیب سے پانی بن گیا، دوسری ترتیب سے ہوا بن گئی، تیسری ترتیب سے درخت بن گئے، چوتھی سے پھول بن، کتنی ترکیبیں ہیں، کہ کتنی عظیم ذات ہے۔ یہ تفکر ہی مراقبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تفکر ہے۔ اسی مراقبہ، رقبہ سے ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں صحیح، کہ گردن جو کہا کہ سوچنا، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ عظمت الہی کا ادراک کرنے کی کوشش کرنا، اس کے جہان میں پھیلے ہوئے کمالات پہ غور کرنا، اور اپنے آپ کو سمجھنا میں کیا ہوں۔ یہی تفکر مراقبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ذکر پہ اعتراض ہے تو قرآن نے کہا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر قلبی ہی ہوگا، ہر حال میں زبان سے ذکر ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ اور مراقبے کا بھی لوگ پتہ نہیں کچھ اور سوچتے ہیں کہ مراقبے میں جا کے تو لوگوں کے کام ٹھیک کرنا، بہت سارے جگہوں پہ جب اس طرح کے ذکر اذکار ہوتے ہیں تو پھر وہ ایسی منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک جنرل کے ہوتے ہوئے ایک میجر کی کیا حیثیت ہے، اور اگر وہاں پہ میجر کو زیادہ اوپر اٹھانا ہوتا تو پھر وہ جنرل کا عہدہ کہاں جاتا۔ اب ایک کو جنرل کا عہدہ مل رہا ہے تو اس دور میں اگر آپ کہیں گے جی میجر کیوں نہیں تھے جی مطلب کتنی یہ عجیب بات ہے، اور لوگوں کی سمجھ، اور یہ پھر وہی آپ والی بات کہ لوگ غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، اور اگر یہ خود سے سوچ لیتے تو شاید صحابی وہ رتبہ ہے کہ نبوت کے بعد صحابی، جہاں صحابیت کی حد ختم ہوتی ہے نبوت شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی تیسری چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر صحابہ کے ساتھ جو ان کی خدمت میں آئے، تابعی بنے، تبع تابعین بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام زمانوں میں بہتر زمانہ میرا ہے، پھر میرے ساتھ والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ خیر القرون ہے، بہترین مسلمان ہیں ان عہد کے۔ اب اس کے بعد تبع تابعین کے بعد صحابہ ایک نگاہ سے بنے، صحیح، بالکل صحیح، تابعی صحبت سے بنے، تبع تابعین صحابہ تابعین کی صحبت میں بنے۔ اس کے بعد زمانے میں نہ وہ قوت رہی قبول کرنے کی، نہ وہ استعداد رہی دینے کی۔ سبحان اللہ۔ پھر لوگوں کو محنت کرنا پڑی ذکر الہی سے دل کو صاف کریں کہ اس میں استعداد پیدا ہو کہ وہ شیخ سے برکات وصول کرے۔ اسے تصوف کہہ دیا گیا کہ یہ صفائے قلب میں لگے ہوئے ہیں، تفکر میں لگے ہوئے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں۔ وہ بات تو نہ رہی نا، آپ سورج کے سامنے اور بات دن ہی ہے، لیکن آپ اندر بیٹھ جائیں تو بات بدل جاتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک۔ تو نبوت کا سورج تو ہمیشہ کے لیے چمک رہا ہے پوری آب و تاب سے، لیکن ہم پردوں کے اندر جا رہے ہیں، صدیوں کے پردے، برسوں کے پردے اور اوقات کے حالات کے پردوں کے ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، حضور کے عہد مبارک سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں کوئی روزن، کوئی کھڑکی، کوئی شیشہ لگانا پڑے گا کہ وہ سورج کی کرنیں یہاں بھی پہنچے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ وہی روزن، وہی کھڑکی، وہ تصوف اسے کہہ دیا۔ اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لوگوں کے اپنے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں سامنے والا جو بات کر رہا ہے وہ شاید غلط ہے۔ اب جیسا آپ نے ذکر کیا کامل کے حوالے سے، اب کامل کو اگر آپ کامل کے لفظی معنی دیکھیں، کامل کے اگر اس مفہوم پہ جائیں تو میرا خیال ہے یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ اب کامل کا اگر پتہ ہی نہیں ہے، کامل کا جو کانسیپٹ آتا ہے نا ذہن میں لوگوں کے، وہ یہ آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس میں کوئی عیب نہیں ہے،
جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ وہ سوتا ہے نہ وہ جاگتا ہے نہ فرشتوں سے بھی اچھا ہے، فرشتوں سے بھی اچھا ہے، اور اس کے اندر تو جتنی بھی وہ تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ وہ سوتا ہے کامل نہ ترین جاگتا ہے، ذات تو اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے، تو پھر آپ نے انبیاء کو کامل کیوں کہہ دیا؟ بالکل صحیح بات ہے، وہ بھی سوتے ہیں وہ پہلی بھی بات جاگتے تو ہیں۔ یہاں شرک آ گیا نا، جی ہاں، لیکن نبی کامل بحثیت نبی ہے، نبی ہے، بالکل صحیح بات، صحابی کامل بحثیت صحابی، عالم ظاہری عالم، اس کے پاس باطنی کیفیات نہیں ہے، کامل ہے تو ظاہری علم میں کامل ہے، علم میں کامل ہے، بالکل، باطنی کیفیات میں کوئی ہے تو سارے کامل نہیں ہوتے، کامل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کیفیات بھی ہوں اور آگے دینے کی قوت بھی ہو۔ رکھتا ہو، بالکل صحیح بات ہے، یعنی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، کیا سارے لیکچر دے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، کیا سارے لکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، تو پھر آگے شعبے بٹ جاتے ہیں کہ یہ تقریر میں لیکچر میں کامل ہے، بالکل ایسے یہ ہی، تحریر میں کامل، اور یہ تو نہ تحریر کر سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، عالم ہے، اس سے بس وہ علم لیتے رہو ہے، اور وہ بہت ہے۔ بات ہے۔ میں نے اپنے شعبے میں بہت سارے لوگ بہت دیکھے ہیں سارے کہ لوگ جو پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں، مگر جب وہ الیکٹرانک میڈیا پہ آتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتا ہے۔ انہیں بولنا نہیں آتا، تو کامل ہونا ہر ایک کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے شعبے اپنے شعبے کے اندر ہے، تو یہ میرا خیال ہے۔ اچھا، اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا، سوال چونکہ یہ بہت سارے ذہنوں میں تھا تو میں نے کہا چلو اس کو شامل نہیں، کرتے اچھی ہیں۔ بات ہے، عمومی سوال ہے، جی ہاں، اور جس میں جو ذکر کی بات ہے قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان یذکرہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہر حال میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری مجھے ایک اور بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ تو نہیں تبلیغ کی جا رہی نا کہ آپ لوگوں کا حق ماریں، ڈاکے ماریں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں، یار اصلاح ہی کی جا رہی ہے نا، اس پہ اتنی نکتہ چینی۔ اور بات یہ ہے جی کہ ایک ایسی دوا بتلائی جا رہی ہے جو آب حیات ہے، حیات ہے، یعنی اللہ اکبر۔ جو لوگ اس شعبے میں کچھ حاصل کر لیتے ہیں وہ موت کو بھی شکست دے دیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مرتے نہیں، وہ شہداء کی فہرست میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح، میدان کارزار میں جان دینا بھی شہادت ہے، لیکن ساری زندگی اللہ کے نام پہ ڈٹ کے رہنا اور اسی پہ جان دے دینا، یہ بڑا جان جوکوں کا کام ہے، بالکل صحیح، اور یہ بھی اعلیٰ درجے کی شہادت ہے۔ شہادت ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی وقفے پہ جانا ہے، ناظرین محترم اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ ہمیں SMS کیجئے یا ہمیں میل کیجئے، آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک شارٹ کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ ارشاد عارف ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات ذکر سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ اکثر لوگ ایک حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اگر کوئی شخص ذکر بھی کرے، نماز بھی پڑھے، مگر اخلاق میں ذرا بہتر نہ ہو تو کیا عبادت کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایک سوال میں کئی سوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بخشا کس سے جائے گا؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے
کہ بات صرف بخشے جانے کی نہیں، بات اللہ کریم سے تعلق کی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ بخشا جانا ایک بات ہے، اللہ کا مقرب ہونا یا اللہ کی رضا کو پانا سبحان اللہ، یہ اور بات ہے، کوئی شک اب دنیا میں تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کس بندے کو آپ مہینہ 4-5 ہزار دے دیں اس کا گزارا ہو نہیں جاتا، ڈیفینیٹلی تو وہ کیوں 5 لاکھ لینا چاہتا ہے؟ صحیح، بالکل صحیح۔ گزارا لینا ہر کوئی، تو لیکن آخرت کے لیے آپ کہتے ہیں کہ صرف گزارا ہو، گزارا کس پہ ہو جاتا ہے؟ کیا بات، کیا بات، پہلی بات تو یہ ہے، صحیح بخشنا اس کی اپنی مہربانی ہے، وہ جسے چاہے بخش دے۔ صحیح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس پر سوال ہو گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، وہ جہنم میں جائے گا، اس کے پاس کوئی جواز کی دلیل نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل اب وہ صحیح، نہ پوچھے، بخش دے، اس کی مہربانی، اس کی عطا ہے، لیکن اس سے ایک تعلق کا ہونا اور اس کی خاطر جینا اور اس کی رضا کی خاطر جینا اور اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے راتوں کو جاگنا، یہ ایک اور بات ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، سارے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی، دوستوں سے بھی، لیکن کسی کسی پر ہم جان دیتے ہیں، ایسا ہی ہے، وہ ایک اور بات ہے، اس کی لذت اپنی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو بالکل بات صرف بخشے جانے کی نہیں، بات اللہ کی رضا کو پانے کی ہے، اللہ کے کرم کو، اللہ کریم نے تو اسے دوستی کا نام دیا ہے، سبحان اللہ، ولی سبحان دوست کو کہتے ہیں، اولیاء دوستوں کو کہتے ہیں، تو اللہ کہاں ایک ذرے خاکی اللہ، اور وہ بھی حیثیت نہیں ہے، ذرا خاک سی حیثیت بھی نہیں، حیثیت نہیں، تو اس نے دوستی اللہ کا اکبر، بات یہ ہے۔ اللہ اکبر، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ ذکر یا اخلاقیات، ذکر بیج ہے، اعمال اس کا پھل یا ثمر یا درخت ہے، پودا ہے۔ صحیح، اب یہ بحث کرنا کہ بیج افضل ہے یا تنا افضل ہے یا شاخیں افضل ہیں، عجیب سی بات ہے۔ بیج ہوگا تو بیج ضروری ہے، ہے، بنیاد ہے بیج۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اب اگر کوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک اپنا معیار ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ بد اخلاق ہے، صحیح، حالانکہ وہ ہوتا نہیں۔ وہ اگر کوئی تلخ بات کہہ دیتا ہے تو وہ بات سچ ہوتی ہے۔ اب یہ تو بد اخلاقی نہیں ہے کہ کسی کو سچی بات آرام سے بتا دی جائے، جو ہماری پسند کے خلاف ہوتا ہے اسے ہم بد اخلاقی بد اخلاقی، حالانکہ بعض اوقات وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور زیادہ مخلص ہوتا ہے کہ آپ کو خامیاں بتا رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ ذکر بھی کرتا ہے، ابھی تک اس میں یہ کمزوریاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مرض بہت ہی بڑا ہوا تھا کہ بہترین دوا بھی کھا رہا ہے لیکن ابھی کمزوری باقی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوا کی خوراک بڑھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 2 بار کھاتا تھا، 5 بار دن کو کھائے، 7 بار کھائے۔ یعنی کہ جو ذکر کرتا ہے وہ اس کا اخلاق کم تر نہیں ہو سکتا، اس کا اخلاق اعلیٰ ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی کمی ہے تو اور بڑھائے، اور بڑھائے، ذکر کو اور زیادہ کر دے، ٹائم بڑھا لے، کہ 3 بار کرتا ہے 5 بار کر لے، 7 بار کر لے، کثرت سے کرے، محنت سے کرے، تاکہ یہ چیزیں، چونکہ یہ آخری دوا ہے، پہلی اور آخری دوا ہے انسانی کردار سازی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر ذکر کے بعد بھی اس میں کمی ہے تو ذکر نہ کرتا ہوتا تو کیا بلا ہو؟ تو پھر کیا بلا ہوتی، کوئی شک نہیں اس میں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے، 0333495501، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، آپ ہمیں SMS کیجئے یا ہمیں میل کیجئے، آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک شارٹ کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب. حضرت جی اگلا سلسلہ سوالات کا شامل کرتے ہیں. سوال ایک اور حسیب ہاشمی ہے یو کے سے. اللہ سے دوستی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. جب کوئی مسلمان کے گھر پیدا ہو کر بحیثیت مسلمان عاقل بالغ ہوتا ہے، یا جب کوئی عالم کفر سے داخل اسلام ہوتا ہے تو اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر مومن کا دوست ہے. صحیح. دوستی کا ایک دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں ولی اللہ، ولی دوست کو کہتے ہیں، فلاں ولی اللہ. یہ ہمارا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں. ہمارا خیال ہے، ہمارا گمان ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جن کے لیے اللہ کہے میں ان کا دوست ہوں. اللہ اکبر. تو قرآن کریم کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، ہر مومن کا اللہ دوست ہے. صحیح. یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف لاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کا جو کردار، جو نظریات، جو اعمال میں تاریکیاں ہیں، غیر صالح اعمال ہیں، غیر صالح کوئی نظریہ ہے، اس سے نکال کر اللہ کی دوستی انہیں نور کی طرف لاتی ہے، روشنی کی طرف لاتی ہے، نیکی کی طرف لاتی ہے. صحیح. تو دوستی تو ہر مسلمان کو حاصل ہے. اب ہم اسے توڑتے ہیں، ہم اس میں بدعہدی کرتے ہیں، ہم اس کو نبھانے کی کوشش نہیں کرتے، یہ قصور ہمارا. صحیح. بالکل ٹھیک. دوست ہو سکنے کی بات نہیں ہے، ہر مومن اللہ کا دوست ہے. اب اس دوستی کو بڑھائے کہ لوگ بھی کہیں یہ ولی اللہ ہے. سبحان اللہ. دوستی تو ہے، کسی کو تو نہیں پتا. اب اس دوستی کا حق کس طرح ادا کرے کہ دیکھنے سننے والے بھی کہیں یار نہیں اس کی اللہ کے ساتھ دوستی ہے، یہ نبھائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسے ہم ولی اللہ کہتے ہیں. صحیح. یعنی ورنہ تو ہر مومن ولی اللہ ہے. بے شک. اب دوستی کے درجات ہیں، کیفیات ہیں. ایک دوست ہے کہ آپ اس کے ہجر میں بیٹھے رو رہے ہیں. ایک دوست ہے کبھی 6 مہینے سال بعد مل گیا، ہیلو ہائے آپ کیسے ہیں، میں کیسا ہوں، یہ بھی دوستی ہے. ایک کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروباری دوستی ہے، کاروبار ختم دوستی ختم. کچھ رشتہ دار ہیں ان کی دوستی گلے پڑی ہوئی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں. جی ہاں، اسے جان نہیں چھوٹ سکتی. وہ نہیں چھوٹ سکتی، وہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے. ان سے بھی دوستی کی مختلف سٹیجز، مختلف قسمیں ہیں. صحیح. اور ایمان اللہ کی دوستی کی ابتدا ہے. اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اسے بڑھاتا ہے، نبھاتا ہے، کہاں تک لے جاتا ہے، یہ توڑ کے بیٹھ رہتا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو اللہ اس کی سمجھ دے اور شعور دے اور توفیق دے. بالکل ٹھیک. اینی ہے حضرت جی یہ فیصلہ آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی غیرت کے نام پر ہمارے ہاں عورتیں ہی کیوں قتل ہوتی ہیں، مرد کیوں نہیں ہوتے، اور اگر مرد قتل ہونا شروع ہو جائیں تو کتنے بچیں گے؟ مرد زیادہ قتل ہوتے ہیں. اچھا. مرد زیادہ قتل ہوتے ہیں. یہ ویسے انہیں وہم ہے. عورت اگر کوئی ایسی غلطی کرتی ہے جو شرعاً بھی اس کے لیے جائز نہیں اور والدین اور گھر والوں کی عزت پہ بٹا لگاتی ہے تو جذبات میں آ کر، حالانکہ اس کا بھی راستہ ہے کہ آپ بیوی ہے تو آپ کو پسند نہیں، آپ طلاق دے دیں، اپنی زندگی آپ گزارے. صحیح. بیٹی ہے تو اسے تنبیہ کریں، بہن ہے تو اسے سمجھائیں، کوشش کریں وہ اس سے باز آ جائے. اور راستے ہیں، کوئی قتل کا راستہ قرآن نے متعین نہیں کیا. بالکل ٹھیک. اور قتل آپ کسی کو نہیں کر سکتے بجز حکم الہی. صحیح. مرد ہو یا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ہمارا یہ پراپوگنڈا ہے کہ غیرت کے نام پہ عورتیں قتل ہوتی ہیں، چونکہ عورتیں عموماً قتل اسی وجہ سے ہوتی ہیں، کردار کی وجہ سے. مین ریزن جو ہے لوگ بلا وجہ بھی کر دیتے ہیں، یہ جس طرح بھی، لیکن مین کاز جو ہے وہ کردار ہے. بالکل. لیکن آپ دیکھیں کتنے روزانہ آپ کی ٹی وی پہ آتے ہیں فلاں جگہ فائرنگ ہوا، اتنے بندے مارے گئے فلاں جگہ. تو یہ ساری اب اپنی طرف سے تو انہوں نے غیرت کے نام پہ کیا ہوتا ہے. بالکل. اس نے میری زمین پہ قدم کیوں رکھا، اس نے میرے والد کو گالی کیوں دی، اس نے ہمارا درخت کیوں کاٹا. تو وہ ہر چیز غیرت ہی کا سبب، وہ نام تو غیرت ہی کیا جو روزانہ یہ ملک میں قتل عام ہو رہا ہے. اب دہشت گرد بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام پر نہیں چل رہے، ہم انہیں مار رہے ہیں، تو وہ بھی تو غیرت کے نام پر ہی. اور جو اس نے سوال بی بی نے بھیجا ہے نا
خاتون نے، اس کو نہیں پتا تھا کہ غیرت ہوتی کیا ہے اور کہاں ہوتی ہے. وہ صرف ایک ہی شعبے میں غیرت سمجھ رہی تھی. حالانکہ دیکھیے یہ کتنا اس کا بھی جواب ماشاءاللہ، اور کہ ہر شعبے میں غیرت ہے. کسی شعبے میں کسی بندے کو کسی کو جان لینے کی اللہ نے اجازت نہیں تھی. بڑی سخت جواب طلبی ہوگی. جان لینے کا حق اسی کو ہے جو زندگی دیتا ہے. صحیح، بالکل. اس کے حکم کے مطابق جہاں اس کی شریعت کے اسے قتل کیا جائے وہ بھی ادارے کریں، حکومت کرے، عام آدمی نہیں. بالکل ٹھیک. ایک شخص واجب القتل ہے، آپ اسے عدالت میں لے جائیں، عدالت اسے سزائے موت دے. صحیح. نہ دے تو عدالت سے اللہ پوچھے گا، آپ ذمہ دار نہیں ہیں. صحیح. اور آپ اپنے ظاہری قانون میں دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں ایک بندے نے ہمارے سامنے قتل کیا، وہ واجب القتل ہے، ہم اسے گولی مار دیتے ہیں تو ہم پر بھی قتل کا پرچہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی جان لینے کے ہم مجاز نہیں ہیں. ہم گواہی دے سکتے تھے، عدالت مجاز جو ہے وہ اس کی سزا موت کرے تو وہ ٹھیک ہے. سیشن جج سے تو کوئی بدلہ لینے نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. کسی جج کو تو کوئی قتل کرنے نہیں جا. اچھا، یہ عموماً جو چور پکڑا جائے، اس نے چوری کی ہے بعد میں پکڑا گیا، تو وہ جو پکڑتے ہیں اس کو گھر والے جن کی چوری کی ہوتی ہے وہ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں ہے. صحیح. بھئی اس پر مقدمہ چلے گا. چوری کی سزا، یہ مار کس بات کی سزا ہے؟ صحیح، بالکل ٹھیک. آپ کا اگر عدالتی نظام بہتر نہیں ہے تو آپ اسے بہتر کریں، کیونکہ انصاف وہ ہوتا ہے جو فوراً ملے اور بغیر کسی سفارش رشوت کے ملے. بالکل ٹھیک. اور ہر ایک کو ملے. بالکل صحیح. تو یہ جو ہمارے مقدمات برسوں چلتے ہیں یہ ہفتوں میں نپٹائے جا سکتے ہیں. صحیح. اگر نپٹانا چاہیں تو، جیسے الحمدللہ سعودی عربیہ میں ہے، ہفتوں میں بات نپٹ جاتی. بالکل صحیح. اور یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا جی. ہمارے چیف جسٹس اگلے دن فرما رہے تھے، میں نے اخبار میں دیکھا کہ یہ جو 15 سال قتل کے مقدمے چلتے ہیں، 5-6 مہینے 4-5 مہینے میں سب کا فیصلہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو بات ساری یہ ہے. تو بات یہ ہے، پھر اسے طول دینا، اور یہ ہمارے قانون یا اس کی کمزوریاں ہیں. ہمارے جو حضرات جاتے ہیں اسمبلیوں میں، ان کا اصل کام تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ دھیان دیں، لیکن ان کا دھیان تو کہیں اور ہوتا ہے. وہ اپنی لڑائیوں میں اور حصول اقتدار میں اور شہرت کے حصول میں اور مفاد اٹھانے میں، مفاد حاصل کرنے میں، وہاں سے پلاٹ لے لیا، وہاں سے گاڑی منگوا لی، اس میں جتنے پیسے انہوں نے الیکشن پہ خرچ کیے وہ پورے کرنے ہیں، کوئی منافع بھی کمانا ہے اور اگلے الیکشن کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. تو ان کے اپنے مسائل. بالکل صحیح بات ہے. اور اگر وہ اس طرف توجہ دیں تو بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور حکمران چاہیں سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں ایک مصیبت اور بھی ہے کہ کسی حکومت کو ہم کام نہیں کرنے دیں. صحیح. اپوزیشن جو ہوتی ہے یہ ضروری ہے اس کا وجود، اور اس کا کردار یہ ہے کہ جہاں حکومت کمزوری یا کمی دکھا رہی ہے وہاں نشاندہی کرے کہ یہ کام ٹھیک کرو، یہ ایسے غلط ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری اپوزیشن حکومت کی ٹانگیں کھینچتی رہتی ہے. گرا دو، 15 جو ہے یہ الیکشن کا سال ہے، اس میں 14 میں الیکشن ہو جائے گا، 15 یہ ہوگا، مار دو. یہ تو کوئی اپوزیشن نہ. اور پھر وہ حکمران بھی اسی طرف توجہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. دشمنی ہو گئی، وہ اپنے اقتدار بچاتے رہتے ہیں، یہ چھینتے رہتے ہیں. عوام جہاں وہیں بیٹھے رہتے ہیں، وہ عرصہ اسی میں بیت جاتا ہے. 5 سال گزر جاتے ہیں. بالکل. ہم نے تو جب سے دیکھا ہے یہی ہو رہا ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ اقتدار بچاتے بچاتے 5 سال گزار دیتی ہے، اور دوسرے اس کی ٹانگ کھینچتے کھینچتے 5 سال گزار دیتے ہیں. اور وہ بھی یہ لاسٹ 5 سال گزرے ہیں، ورنہ تو 5 سال بھی نہیں گزرنے دیتے. اور عام آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہے بیچارہ، بالکل اس میں کوئی پوچھتا نہیں. بالکل صحیح. اچھا جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں شہباز اعوان فیصل آباد سے. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ مذہب ذہب یذہب سے ہے. مذہب بیٹن ٹریک کو کہتے ہیں، چلنے والا راستہ ہے. صحیح. جس پہ عام لوگ جا رہے ہیں، جیسے بیٹن ٹریک آپ کہتے ہیں، بہت لوگ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی نظریہ جس پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کا مذہب ہے. جس کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں. صحیح. ایمان جو ہے یہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبی پر لانا، اللہ کی کتاب پر لانا، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ دین ہے. ٹھیک ہے. دین صرف ایک ہے. دین صرف ایک ہے. مذہب بے شمار ہے.
اچھا دین صرف ایک ہے؟ ایک ہے کہ جو حق بھی ہو، سچا بھی ہو، اور وہ اسلام ہے. باقی مذاہب ہیں، چلنے کے راستے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں بے شمار. آپ کہتے ہیں مذاہب باطلہ، صحیح، باطل راستے، بالکل ٹھیک، وہ بھی مذہب تو ہیں نا. مذاہب تو آپ انہیں کہتے ہیں نا، خواہ وہ باطل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی نظریہ جس پہ کچھ لوگ چل رہے ہیں وہ ان کا مذہب ہے، وہ ان کے لیے ان کا دین نہیں ہے. نہ دین نہیں ہے. دین کے لیے شرط ہے کہ وہ حق ہو، اور دین واحد ہے. حق ایک ہوتا ہے. حق سچائی جو ہے. اچھا نہیں، جس طرح ہم جس طرح کہتے ہیں اسلام یہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اسی طرح جو کرسچن ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ سچ نہیں ہوتا. سچ نہیں ہوتا. قرآن کریم کا دعویٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام، صرف اسلام ہے. قرآن پاک نے واضح کر دیا ہے کہ اس کے دیا. علاوہ اور آپ کوئی دین کرسچینٹی نہیں. کی جو جب عیسیٰ علیہ السلام تھے اور حق تھا مذہب، تو وہ بھی اسلام تھا. صحیح، بالکل ٹھیک. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جو انہوں نے بتایا وہ دین تھا، وہ دین تھا، وہ وہ اسلام تھا. بالکل ٹھیک. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کی توحید کا دعوت دی، لا الہ الا اللہ. ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، عیسیٰ. ہر نبی کے جملہ جو پہلا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. صحیح. آگے آدم و صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم و خلیل اللہ، اسماعیل و ذبی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. یہ اگلا جملہ ہے کہ اللہ واحد و لا شریک ہے. اس کی بات اب تک کون پہنچائے گا؟ آدم و صفی اللہ، آدم علیہ السلام پہنچائیں گے. صحیح. نوح نجی اللہ، نوح علیہ السلام پہنچائیں گے. ابراہیم و خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام پہنچائیں گے. تو وہ جو بات پہنچائیں گے وہ لا الہ الا اللہ کی ہوگی، اور تو وہ حضرت آدم علیہ وہ السلام سے چل اسلام کے ہے. آئی اور وہ اسلام ہے. بالکل ٹھیک. ہر نبی کا دین جو اس کے زمانے میں رہا وہ اسلام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ پر مکمل دین آ گیا، اور قیامت تک کے لیے آ گیا، اور اسلام ہے. اور قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. بالکل. باقی مذاہب ہیں، باقی سارے مذاہب ہیں، وہ ذہبہ چلنا چلا گیا، یذہب و ذہب یذہب و ذہبا، جس راستے پہ وہ جس پہ چل رہا ہے اسے آپ مذہب کہہ سکتے. تو مذہب بے شمار ہیں، دین صرف ایک ہے. بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ہی حضرت جی وہی ہوا جو ہوتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، کوئی سوال بھیجنا چاہیں، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی قسم کا سوال ہو، آپ ہمارے اس پروگرام میں بھیج سکتے ہیں، SMS کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا